السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیت سے افضل بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کے توحید، اللہ کو ایک ماننے کو صاف طور پہ بتایا گیا ہے اور شرک کو رد کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ اس میں ذات ہے، جس میں معنی ہے وہ ذات جس کے اندر تمام کمال پائے جاتے ہوں اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے کہ معنی عربی زبان میں اس کو کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور قیوم کے معنی جو خود قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، سنبھالتا ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی بھی اس پر شریک نہیں، کیونکہ جو چیزیں اپنے باقی رہنے میں دوسروں کو محتاج ہو وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھال سکتی۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں، بلکہ عبد القیوم کا بندہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ عبد القیوم کی جگہ صرف قیوم بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ کے سہارے ہی ساری کائنات قائم ہے۔ اس لیے ایک عام انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے، جو ذات اتنا بڑا کام کر رہا ہے اسے بھی کسی وقت تھکان ہونا چاہیے اور کوئی وقت آرام اور نیند کے لیے چاہیے، لیکن اس جملے میں محدود اور ادنا سا علم رکھنے والے انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ اس کی قدرت کے سامنے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کی ذات نیند اور تھکان سے بری ہے۔ سورہ فیل اور ابابیل کا واقعہ۔ چوتھا جملہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، جس کا مطلب ہے تمام چیزوں کو زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی ہی ملکیت میں ہے، جو جس طرح چاہے اس سے تصرف کرے۔ پانچواں جملہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت اس کی سفارش کر سکے؟ مطلب ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر بات کرنے کی اور سفارش کی اجازت دی جائے گی، لیکن بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹا جملہ، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات جانتا ہے۔ اور آگے پیچھے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے حالات اللہ جانتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ جو انسان کے سامنے ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے کا مطلب وہ حالات جو چھپے ہوئے ہیں۔ ساتواں جملہ، بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ انسان تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ ہی جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی علم اس کو مل سکتا ہے۔ آٹھواں جملہ، اس کی حکومت کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی آیت کو انسان اپنے اوپر قیاس نہ کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ پانا انسان کی سمجھ کے باہر ہے۔ نواں جملہ، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدرت کے سامنے یہ آسان چیزیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کی فضیلت اور وظیفے۔ 10واں جملہ، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں اللہ کی ذات و صفت کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل والا انسان یہی کہنے پہ مجبور ہوگا، ہر عزت، عظمت، بلندی و برتری صرف اللہ کو زیبا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت الکرسی کو اپنے دوستوں اور جاننے والے کو شیئر کرے تاکہ دوسرے کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔